الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمدا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور شعبان کا قریب آخری عشرہ ہے، بالکل قریب ہی ہے رمضان المبارک کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس مہینے سے خاص محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیاری جو ہے وہ 2 ماہ قبل ہی شروع کر لیا کرتے تھے۔ معروف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جس میں آپ فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تو نے ہمیں رجب تک کی جو مہلت عطا کر ہی دی ہے تو پھر رمضان کی سال کی جو برکتیں ہیں وہ بھی عطا کر دی۔ یہ وہ اس قدر محبت تھی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با تمام و کمال جانتے تھے کہ یہ کس قدر قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمتیں ہمہ وقت انسانوں پر اور تمام مخلوقات پہ رہتی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر، ان رحمتوں کے اندر، ان برکتوں کے اندر، ان انعامات کے اندر مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت نعمت ہدایت، یعنی قرآن کریم بھی اسی مہینے ہی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو گویا رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق بھی بڑی اہمیت کی حامل شے ہے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں قرآن کریم کی کچھ عظمت کے بارے میں انشاءاللہ لذیذ بات کریں گے، اور اگلی جو نشست ہوگی اس میں رمضان اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس سے بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ لذیذ رمضان المبارک کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی عظمت کے ضمن میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمت میں سے سب سے عظیم ترین نعمت ہدایت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں جنہیں ہم نعمتیں تصور کرتے ہیں، اگر ہدایت سے خالی وہ نعمتیں میسر آ جائیں گی تو وہ الٹا ہمارے لیے وبال بن جائیں گی۔ صحت نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت کے بغیر اقتدار حاصل ہو، ہدایت کے بغیر پیسہ حاصل ہو، ہدایت کے بغیر زور قوت حاصل ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی اور وہ مسائل کی وجہ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، وہ سب کی سب مخلوقات ہیں، لیکن یہ مخلوق نہیں ہے۔ جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف بھی ہے۔ اور بالکل آسان اگر مثال آپ کے سامنے دوں تو یہ ہے کہ کسی شخص کی علم کی کیا انتہا ہے، یہ
کس درجے کا علم اس کو حاصل ہے، یہ شہر کا رہنے والا ہے، کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ ساری کی ساری معلومات انسان کے کلام ہی سے واضح ہوتی ہے۔ کوئی شخص جب تک خاموش ہے آپ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو پھر اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہاں یہ شخص کسی بلندی کو پہنچا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ یہ عام آدمی ہے یا عام سے بھی نچلے درجے کا آدمی ہے۔ تو گفتگو اصلاً آئینہ ہوتی ہے اس حیثیت اس ہستی کی کہ جس کی طرف سے وہ گفتگو ہو رہی ہو۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور اس اعتبار سے کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا ہو کسی درجے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنہ کو کما حقہ کون جان سکتا ہے، لیکن کسی درجے میں اپنی عقل کے مطابق اگر انسان نے سمجھنا ہو تو قرآن کریم میں جو لوگ متزل ہوں گے اور اس کے اندر جو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو اس سے انہیں پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ کتنی عظیم شے ہے۔ ہمارے ہاں آج عام طور پر یہ بات معروف ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ مغرب کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا اس وقت کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہم ہیں؟ ہمارا تو معاملہ یہ کہ 100 سال پہلے اقبال کہہ گئے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہماری تو یہ کیفیت ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے، جس نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد دنیا کی واقعتاً اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ ان کو انسپائر کرنے والی شے جو ہے وہ یہی قرآن کریم ہے۔ اس کی عظمت کے بارے میں قرآن کریم نے بارہا مختلف تمثیلیں مختلف انداز سے لوگوں پر اس کی عظمت کو باور کروایا ہے۔ جیسے کہ مثال ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ دیا کرتے تھے، سورہ حشر کی آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور مثال بڑی ہی شاندار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو نبی آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے کہ اس پہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے دب جاتا، بیٹھ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس قرآن کی عظمت کو کما حقہ جانتے ہیں لیکن ہم تو نہیں جانتے۔ اور یہ قرآن کریم کا اسلوب بھی ہے جو مضامین انتہائی باریک ہوں تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات مثالوں کے ذریعے سے لوگوں پر بات باور کرواتے ہیں کہ پوری طرح سے اگر بات سمجھ نہ بھی آ جائے تو کسی درجے میں تو وہ بات سمجھ میں آ ہی جائے۔ تو فرمایا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، تو یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و خوض کریں، فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وزنی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور اسی بات کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم کا جو قاعدہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، تو اس کی شرح کے لیے سورۃ الاعراف میں چلے جائیے اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی مخاطبت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سے کلام ہے، درمیان میں صرف ایک پردہ حائل ہے، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور ایک طرف سے موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے اشتیاق بڑھ گیا اور انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ خواہش کا اظہار تو انہوں نے کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لن ترانی، اب موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔
ہاں اگرچہ کہ بالکل کوڑا جواب نہیں دیا، بلکہ پھر یہ ایک مثال ہی سے یہاں پہ ان پہ بھی بات واضح کی، کہا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں ہم اپنی ذات کا تجلی ایک پہاڑ پر ڈالیں گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پس آپ بھی سمجھ لیجئے گا کہ آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ذات کی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو اس سے جو ایک نور گویا کہ ریفلیکٹ ہوا ہے، ٹکرایا ہے پہاڑ سے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے وہ جو روشنی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام اس کا تحمل بھی نہ کر سکے اور غش کھا کے گر پڑے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو جلال، جو جمال، جو کیفیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کی ہے، وہی کیفیت، وہی جلال، وہی جمال اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی بھی ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہاں پر اللہ نے کر کے دکھا دیا، یہاں پہ کیا نہیں بلکہ کہہ دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو گویا اللہ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، نہیں فرق ہو سکتا، اتنی عظیم شے ہے، اتنی عظیم شے ہے۔ اور قرآن کریم اس کا اصل موضوع جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، یہ الہدا ہے، ہدایت ہے۔ اور اصل خطاب کس سے ہے؟ یہ اصل نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خطاب ہے، اور پھر آپ کی وساطت سے اس قرآن کے اندر خطاب مجھ سے ہے، آپ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک پیغام، ایک خط گویا کہ انہوں نے میرے نام ارسال کیا ہے، آپ کے نام ارسال کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرُكُمْ، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف تمہاری بات ہی کو نازل کیا ہے، تمہارا ذکر ہی تمہاری طرف نازل کیا ہے، تمہارے معاملات ہی تجھ سے شیئر کیے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کا اصل خطاب مجھ سے ہے، آپ سے ہے۔ تو اس کا لامحالہ حاصل کیا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے ہم سے کیا کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا میسج آیا ہے، اسے کم از کم دیکھا تو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہے۔ اور اس سے اگلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب جو کائنات کے اندر برپا کیا ہے، اسی کتاب ہی کے ذریعے سے کیا ہے۔ یعنی آپ کا انقلاب کس قدر ہمہ گیر تھا کہ جس معاشرے کے اندر آپ تشریف لے کر آئے ہیں، اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نبی آپ کی آمد سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نور توحید کی گویا ایک شمع ہے کہ جو روشن کی، اور ہوتے 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 پہلے پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اس کی روشنی پھیلی ہے، اور اب ہر دنیا کے چپے چپے پہ مسلمان جو ہے وہ موجود ہے۔ اتنا بڑا انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہے تو اسی کتاب ہی کے ذریعے سے، جیسے باتیں آگے آ جائیں گی، اسی کے ذریعے سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہی کلام ہے۔ یعنی لا تعداد ایسے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ سامنے والے کو شکست دے دینے والی شے، عاجز کر دینے والی شے۔ جیسے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نقل کیا گیا کہ جادوگر تھے، فرعون کے سامنے جب دربار میں گئے ہیں تو اس نے دلیل چاہی کہ آپ مجھے، ہم کیسے مانیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل عطا فرمائی تھی کہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو ہاتھ چمکتا تھا، جیسے کہ گلوب یا اس سے بھی زیادہ کوئی روشن شے ہو۔
اور ایک عصا ان کے پاس ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی تاثیر ایسی بھر دی کہ جب اسے پھینکتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس نیت سے، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ لہذا جب موسیٰ علیہ السلام سے طلب کی ہے فرعون نے کہ اپنی نبوت اور رسالت پہ ہمیں کوئی گواہی پیش کیجئے، وہ آپ علیہ السلام نے ایسے عصا پھینکا ہے، وہ سانپ بن گیا، ڈر گیا، بھاگ گیا، بہت بڑا، اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے بہت بڑا سانپ تھا، آپ نے واپس اٹھا لیا۔ اب اس نے یہی سمجھا کہ شاید یہ جادو ہے، لہٰذا اس نے جادوگر بلائے۔ پھر معروف واقعہ ہے قرآن کریم میں، لاتعداد کافی دفعہ بیان کیا ہے قرآن کریم نے اسے، وہ جادوگروں نے بھی ایسا ہی جادو پھینکا کہ لاٹھیوں لکڑیوں کے ذریعے سے انہوں نے بھی سانپ بنا دیے، یا دیکھنے والوں کو کم از کم وہ سانپ نظر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب عصا پھینکا تو ان کا جادو ختم ہو گیا، تو گویا وہ عاجز آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام ان پر غالب آ گئے۔ تو یہی سے لفظ معجزہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ ایسے لاتعداد واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کیے گئے کہ جو عام روٹین سے ہٹ کر تھے، ہر کے عادت تھے، لیکن آپ کا اصل جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ اور یہ چیلنج مکہ المکرمہ کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس میں بھی 3-4 دفعہ غالباً یہ چیلنج آیا ہے، اور سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا ہی کے اندر، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 رکوع بہت عظیم ہیں، وہ پہلے 4 رکوع اگر سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ پوری دین کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ انہی میں واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی صداقت پر اور نبوت کی حقانیت پر یہ آیات نازل کی ہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو بس اس کی مثل ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ چاہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے مددگاروں کو بلا لو، اور اگر نہ بنا سکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب یہ ہے اصل چیلنج، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں بنا سکو گے، یہ ہے چیلنج، نہیں بنا سکو گے۔ یہ آواز آج بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ گزر رہا ہے، اس کائنات میں قرآن کریم کے بعد بھی بڑے بڑے دانشور پیدا کیے ہو، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے علم و فضل کے مالک، لیکن کوئی شخص یہ چیلنج نہیں کر سکا کہ میں اس جیسی ایک صورت بنانے پہ قادر ہوں۔ اصل معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ قرآن ہے۔ اس سے آگے چلے جائیے، ہمارے ہاں بڑی معروف جو اصطلاح ہے ایمان، ایمان کا معنی اصل امن ہی ہے، امن کہ اندر بھی انسان کے امن آ جائے اور باہر بھی امن آ جائے، اور امن بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، اور اس کی نعمت کا اندازہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جہاں پر بد امنی ہے، اس کی صحیح قدر جو ہے وہ فلسطین والے جان سکتے ہیں، اس کی صحیح قدر جو ہے وہ کشمیر والے جان سکتے ہیں، اس کی صحیح قدر کو برما کے اندر زندہ مسلمانوں کے جو اعضاء کاٹے گئے ہیں، جن کے اعضاء کٹے ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ امن کیا ہے۔ امن بہت بڑی نعمت، یہ خارجی امن ہے، اور ایک داخلی امن بھی ہے۔ یہ داخلی امن کیا ہے کہ انسان کے سامنے چیزیں بالکل سیدھی ہوں، بات واضح ہو۔ دیکھیے کائنات کے اندر جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو کچھ چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن سارے کے سارے حقائق وہی نہیں ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، بلکہ بسا اوقات آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم بھی ہیں اور انسانی شخصیت کے ڈیولپ ہونے کے لیے ضروری بھی ہیں۔ وہ چیزیں غیب کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے 2 علوم عطا فرمائے ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جو انسان تجربے اور مشاہدے سے حاصل کرتا ہے، علم الاسماء کہہ لے، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے ایکوائرڈ نالج، کہ جو انسان سیکھتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی بالکل ابتدائی آیات کے اندر کیا ہے۔ اقرا پڑھیے
بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ وہیں پر آگے آ کر فرمایا الذی علم بالقلم، کہ جس نے سکھایا ہے انسان کو قلم کے ذریعے سے، اور وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کہ قلم کا علم کیا ہے؟ کہ دنیا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ سینسز دیے ہیں، حواس خمسہ دیے ہیں، کچھ اضافی سینسز بھی دیے ہیں، ان کے ذریعے غور و خوض کر کے کسی شخص نے 50-60 برس کے اندر کچھ نتائج مرتب کیے، قلم کے ذریعے سے لکھ دیے۔ اب اس کی اگلی نسل میں سے اس کا کوئی شاگرد ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، اس نے جب وہی چیزیں دیکھیں تو اسے پوائنٹ زیرو سے ریسرچ کو سٹارٹ کرنا نہیں پڑا، بلکہ 50 برس کی جو محنت پہلے ہو چکی تھی اس کے بعد اس نے سٹارٹ کرنا شروع کیا، اور یہ علم بڑھتا 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 اپنے عروج کو پہنچا، اور آج اس سطح پہ ہے کہ عروج عاد میں خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، اتنا کچھ حاصل کیا ہے، گویا کہ پورے جو قوانین طبیعیہ ہیں ان پہ انسان گویا کہ قابو پانے کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ ایک تو یہ علم ہے، اور اس کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وحی کا علم ہے جو ان چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ جو نظر نہیں آتی۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ بس اوقات نظر نہ آنے والی چیزیں نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ اہم بھی ہوتی ہیں، اور انسانی شخصیت کے ڈیولپ کرنے کے اندر ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا خود بخود وقوع پذیر ہو گئی؟ کسی نے بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو بنانے والی ہستی کون سی ہوگی جس نے اتنی بڑی کائنات، یعنی جس طرح آج کائنات کھلی ہے کہ جس کے اندر ایک ذرہ ہے زمین، بلکہ پورا سولر سسٹم ہی شاید ایک ذرہ ہو، اتنی بڑی کائنات جس نے بنا ڈالی، وہ ہستی کیسی ہے؟ اور اس پوری کائنات کے اندر میں کون ہوں؟ کائنات کیوں بنائی گئی؟ مجھے کیوں بنایا گیا؟ میرے اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی کوئی وجود ہوگا کہ نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ عقل سے، منطق سے انسان جتنا غور و خوض کر لے ان کے جواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کر سکتا ہے؟ یہ ہے اصلاً وہ علم کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا انتخاب فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ساری چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی۔ اور جب انسان کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس نے پوری کائنات بنائی ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک ڈیوائن سکیم اس کے ہاں ہے کہ اس کے اندر جسے مجھے بھیجا جائے گا تو اس کے اندر کچھ عرصہ اس نے مجھے زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھنے کے لیے اس نے میری بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور یہاں پر مجھے اس نے اپنی اطاعت و تابعداری کے لیے بھیجا ہے۔ اور انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص وہ حزب اللہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام لا کر لوگوں تک پہنچاتی ہے، اور یہ اللہ کا کلام میرے سامنے موجود ہے۔ اب وہ سارے کے سارے سوالات کہ جس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں نے لائبریریاں بھر ڈالی، لیکن یہ کہ اس ضمن میں وہ اسی سطح تک پہنچ سکے کہ بہرحال ایسے ہو سکتا ہے، شاید کہ ایسے ہو، شاید کہ ایسے ہو، یہی حاصل ہے سارے فلسفوں کا کہ شاید کہ ایسے ہو۔ جبکہ اس ضمن میں جب قرآن نے بات کی ہے تو اس کا پہلا ہی جملہ پہلے پارے کا کیا ہے؟ قرآن کا تعارف ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب کہ اپنی عقل سے، اپنی منطق سے، اپنی سمجھ سے انسان نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس کے ضمن میں اس کی آخری بات یہی کہی ہے کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، یعنی شک ہے، اور یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک کلمہ پڑھ لینے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے مسائل جو ہے وہ حل کر دیتا ہے۔ یہ داخلی امن انسان کو میسر آ گیا۔ اور پھر اسی سے آگے چلے جائیے کہ اطمینان قلبی جو ہے، جب تک یہ کانسیپٹس انسان کے کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، اطمینان قلبی میسر نہیں آتا، نہیں نصیب ہوتا۔
جب یہ پتہ چل گیا گویا کہ ڈور کا سرا ہاتھ میں آ گیا، اب باتیں جو ہیں وہ سیدھی ہو گئی۔ پھر آگے چلے جائیے تو اللہ پر ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کا تعارف آ گیا تو خود بخود انسان کے اندر توکل جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ جب آپ کے سامنے آ گیا تو زندگی گزارنے کے لیے ایک راہ عمل میسر آ گیا۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ قریب ہوں گے اتنے ہی آپ لوگ اطمینان قلبی کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ نمبر 3، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان سے پتہ چل گیا کہ اگر یہاں پر کوئی بڑا عہدیدار ہے تو کوئی اس کا چپڑاسی ہے تو اس کے عہدیدار ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اس عہدے پہ رکھ کے آزما رہے ہیں۔ اور اگر اس کا کوئی پی این ہے تو اس کو بہرحال یہ تسلی ہے، اسے پتہ چل گیا کہ آزمائش ہے، اللہ مجھے یہاں پہ رکھ کے آزماتا ہے۔ یہ گوتم بدھ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بھی بیان کیا کرتے تھے کہ یہ کسی اسٹیٹ کا راجہ شہزادہ تھا، اور جس چیز نے اسے ڈسٹرب کیا ہے وہ کیا تھی؟ اس نے اس دنیا کی بے اعتدالی کو دیکھا کہ یہ دنیا کیا دنیا ہے کہ جس کے اندر کوئی بڑا دولت مند ہے تو کسی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، کسی کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تو کسی کو بیٹی بھی نہیں، کوئی پیدا ہوا تو بڑا قوی تھا، تندرست ہے، کوئی پیدا ہوا ہے تو اب نارمل ہے۔ کتنے مسائل ہیں، گنتے چلے جائیں گے، گنتے گنتے تھک جائیں گے تو آپ کو یہاں پر افراط و تفریط محسوس ہوگی۔ یہی فکر اسے کھا گئی، اس نے شہزادہ جو بادشاہت تھی وہ چھوڑی، ترک دنیا کر کے جنگلوں کے اندر چلا گیا ان سوالات کا حاصل ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالآخرہ کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ اگر کسی کو بڑی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا حساب ہونا ہے، آزمائش ہے، یہ اس کی اپنی نہیں ہے۔ کسی کو نہیں دی تو کوئی بات نہیں، اس کی آزمائش اس میں ہے۔ کسی کو زیادہ بچے دیے ہیں تو اس کی آزمائش اس میں ہے، کسی کو نہیں دیے تو پھر دیکھا ہے کہ وہ ناشکرہ تو نہیں ہوتا۔ کسی کو زیادہ عطا کر دیا تو کہیں قارون کی طرح وہ یہ تو نہیں کہہ دیتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یا اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہے۔ تو باتیں واضح ہو گئی ساری کہ نہیں ہو گئی؟ مسائل حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جس کو پتا ہو یہ جو مال ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ تو امانت ہے، تو امانت کی وجہ سے کبھی بھی اس کے ہاں تکبر پیدا نہیں ہوگا، وہ اپنا نہیں ہے۔ کسی صاحب نے بڑی عمدہ مثال بیان کی، انہوں نے کہا کہ بینک کا جو کیشیئر ہے، کبھی دیکھیے گا کہ اگر کسی نے آ کے اس کو 1 کروڑ روپیہ جمع کروا دیا تو وہ خوش ہوتا اس سے، کسی نے آ کے 2 کروڑ نکلوا لیا تو کیا اپسیٹ ہوتا اس سے؟ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے نہیں تھے، یہ تو امانتاً رکھوائے تھے، اسے لے کے ہی جانے ہیں۔ اگر یہ تصور دل کے اندر پیدا ہو جائے ایک امیر آدمی کے تو کہاں رہا تکبر؟ رہے گا تکبر۔ اور اسی طرح سے اگر جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ زندگی تو بالکل محدود ہے اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر ہی ایسا ریوارڈ ملنا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی نا امیدی بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنے ہی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی لباس بھی پہننے کے لیے پوری طرح سے موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ وقت نہیں ہے، کیا عمدہ ان کی زندگی ہے۔ وہ اتنی سادہ زندگی کہ جب وفات ہونے جا رہی ہے تو شہر سے دور جنگل میں تھے، اور وہاں پر جب جان جانے لگی تھی تو چند چیزیں گھر کی کچھ موجود تھی، تو اہلیہ سے کہا کہ یہ سانپ بچھو مجھ سے دور کر دو۔ کہا کہاں ہے سانپ بچھو؟ فرمایا یہ جو برتن پڑے ہیں، یہ کچھ پتیلیاں ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ دنیاوی سامان مجھ سے دور کرو۔ یہ تصور جب پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہوگا، رقابت کا جذبہ پیدا ہوگا،
تکبر کا جذبہ پیدا ہوگا. یہی مسائل ہیں نا, یہی مصیبتیں ہیں. پھر تقدیر پر ایمان بڑی اہم شے ہے. تقدیر پر ایمان کا حاصل کیا ہے کہ اس سے بھی اطمینان قلبی انسان کو میسر آ جاتا ہے. سورہ آل عمران کے اندر رسول اللہ سے کہلوایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے نبی آپ خود ہی ارشاد فرمائیے کہ بے شک بادشاہ حقیقی اللہ ہے, اور دنیا کے اندر بادشاہت وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہتا ہے اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بہرحال دنیا کے اندر خار کر دیتا ہے. آگے فرمایا بِیَدِکَ الْخَیْرُ, جان رکھو کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے 9 سال کی قید اس نے پسند کر لی تو وہی قید ہی تو تھی جس کے جو وجہ بنی بادشاہ تک پہنچنے کی. تو بیدک الخیر ہے. اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پریشان نہ ہو جایا کرو, بلکہ اللہ کی طرف رخ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مصیبت آئی ہے. تو اصل میں نے یہ کہا کہ ایمان اطمینان داخلی اطمینان بھی, باہر کا جو اطمینان قلبی ہے اس پر میری بات نہیں, اس پہ اگلی دفعہ ہو جائے گی. تو ظاہری و داخلی اطمینان قلبی کا بھی سمجھیے کہ پہلے تو اس کی عظمت کی بابت کچھ باتیں آ گئی, پھر یہ کہ داخلی جو امن ہے اس کا حاصل ایمان ہے, اور ایمان کا منبع و سرچشمہ بھی یہی قرآن کریم ہے. وہ حقائق جو ہیں کہ جو قانونی طور پہ انسان ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے ذریعے سے ایکسپٹ کرتا ہے, اس پر پختہ کرنے کے لیے انسان کو یہ قرآن بہت بڑی دعا ہے. قرآن کریم کو انسان پڑھتا چلا جائے گا, اللہ پر یقین بڑھتا چلا جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین بڑھتا چلا جائے گا, آخرت پر یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا, تقدیر راضی برضائے رب ہونے کی خو انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو یہ سب سے بڑا اس کے اندر میرے لیے جو فائدہ یہ ہے کہ یہ اطمینان قلبی کا باعث بھی ہے. اس کی عظمت جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ کہ اگر اس سے مجھے کوئی استفادہ حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کی عظمت میرے لیے چہدارت, لیکن یہ کہ میرے لیے اصلاً اطمینان قلبی کا باعث ہی یہ قرآن کریم ہے. لہذا میں نے ابتدا میں جو آیات نازل تلاوت کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ایک ندا گویا کہ دی ہے انسانوں کو, یا ایھا الناس, اے سارے انسانوں. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے محبت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سارے ہی انسان اس کی طرف آ جائیں, وہ سبھی کو نواز دے, وہ سبھی کو عطا کر دے. فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے انسانوں بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے, وشفاء لما فی الصدور, اور اس کے اندر شفا ہے ان امراض کی کہ جو سینوں کے اندر ہے, جو دل کے اندر پلنے والے امراض ہیں. وہ کون سے ہیں؟ پہلی بات تو کچھ چیزیں واضح ہی نہیں ہوتی, اور پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ کوئی حسد ہے, بغض ہے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوس ہے, دنیا کے اندر بڑا نام پیدا کر لینے کی خواہش ہے, اور دنیا کے اندر بڑے محلات اور بڑے بڑے نشان چھوڑ جانے کی خواہش ہے. یہ ہے وہ امراض جو دل کے اندر پلتے ہیں. وشفاء لما فی الصدور, اگرچہ اس کا ایک مفہوم اور معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کے اندر بھی شفا کا باعث ہے. اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا مریض کے پاس پڑھا جائے اور یا کہ جان کنی کے عالم میں پڑھا جائے تو یہ مشکلات کو آسان کرنے والی شے ہے. یہ بھی اس کا ایک اضافی سمجھیے کہ فائدہ ہے. لیکن یہ کیسر یہ کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اے انسانوں بے شک آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے, اور وہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہے. آگے فرمایا وہ ہدا, اور وہ ہدایت ہے. ہدایت کیا ہے؟ کہ اس نے وے آؤٹ بتا دیا کہ زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے. اگر دولت یہ ابتدان میں نے وہ ساری کی ساری باتیں کر دی ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ,
اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یہ رحمت کن کے لیے ہے؟ جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس کی عظمت کو تسلیم کر لیں گے، ان کے لیے رحمت ہے۔ وگرنہ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم ہی کے اندر آیات آئی ہیں، یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ بھی ہو جائیں گے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت سارے لوگ ہدایت کون پائے گا اس سے ہدایت وہ لوگ حاصل کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی انٹرپریٹیشن و وضاحت کی ہے اسی سے اس کتاب کو دیکھیں گے۔ اپنی مرضی کی من مانی کی جو تعویلیں ہیں، اور پھر یہ کہ اس کو تھوڑا سا لینا اور بہت زیادہ نہ لینا، اس طرح کا جو طرز عمل ہے یہ انسان کو گمراہی کے دہانے پر لے جائے گا۔ تو مومنین کے لیے یہ رحمت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے۔ اس سے تو اس کو اقرار کر لیا، اس کی تعلیمات پہ لبیک کہا اور اپنی زندگیوں کے اندر اسے شامل کیا، تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور اپنے پڑھنے والے کو، اپنے عامل کی سفارش اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ مجھ سے جڑا رہا ہے۔ اور جو کوئی شخص اس قرآن کو پر سے پشت ڈال دے گا، اس کے لیے اس کے خلاف یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں استغاثہ پیش کرے گا۔ تو القرآن حجت لک او علیک، آپ سب نے فرمایا کہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے۔ اگر اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ اس قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیا جائے، اس قرآن پر واقعتاً ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت سیکھی جائے، اس کا تلاوت روزانہ کا معمول بنایا جائے، اپنی زندگیوں کے اندر اسے استوار کیا جائے۔ ہم کو بہت زیادہ سمجھیے کہ پرانے لوگ نہیں بھی ہیں، پھر بھی صرف آج سے 20-25 برس پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے گھر کی ساری خواتین صبح صبح، یہ ایک رواج تھا، یہ ایک ہمارے کلچر تھا، یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ ہر خاتون صبح ہماری مائیں جو ہے وہ قرآن کریم کھولتی تھی۔ قرآن کریم پڑھنے کا عام رواج گھروں کے اندر تھا جو رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ یہ ٹی وی ڈرامے آئے ہیں 2-2, 2:30, 3-3 بجے تک، یہی نہیں ختم ہوتے۔ موبائل ہی 2:30-3 بجے تک جان نہیں چھوڑتا، تو کون فجر کے وقت اٹھے گا اور کون دیکھیے عام شکایت ہے ہمارے ہاں کہ بڑی بندشیں ہیں، بڑیاں بیماریاں ہیں ہمارے ہاں۔ یہ جو عاملین ہیں، بنگالی بابا کوئی بابا، ان کے جو پیشے چل رہے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اس سے واسطہ نہیں ہے تو لہذا شارٹ کٹس کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ معمول تھا قرآن کریم تلاوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کتنا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو پڑھنے والا قرآن کریم ہو اس کا پڑھنا، اس پر فرشتے شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ ذرا تصور اپنے ذہن کے اندر لائیے، گھر کے اندر 6 لوگ بڑے ہیں، 6 کے 6 صبح فجر کے وقت اٹھ گئے، سب نے نماز پڑھ لی، سارے کے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بیٹیوں نے بھی قرآن پکڑ لیا، بیٹوں نے بھی قرآن پکڑ لیا، خواتین نے بھی قرآن پکڑ لیا، مردوں نے بھی قرآن پکڑ لیا، ایک گھر کے اندر تلاوت ہو رہی ہے۔ کتنے فرشتے گھر کے اندر آئیں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر آئیں گے، تو کیا گھر کے اندر کوئی شیطانی چیز باقی رہ جائے گی؟ تو اصل مصیبت یہی ہے کہ اس قرآن کریم کو ترک کر گئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کلام ہے۔ ہمارے ایک بڑے ہی عزیز ہیں بابو سجاد صاحب، وہ ایک بڑی عمدہ مثال دیا کرتے ہیں کہ ہم حج پہ جائیں، کوئی مصری شخص دوست بن گیا، 30-40 دن کا وزٹ تھا، 30-40 دن روم میٹ رہے، ساتھ ہی رہے، اب وہ اپنے ملک چلا گیا، وہ پورا ہوا، ہم اپنے ملک میں آ گئے، تو یہاں پر کیا ہوا کہ اس مصری دوست نے وہ اپنی زبان کے اندر ایک خط میرے نام پہ بھیج دیا۔ اب خط جب میرے تک پہنچے گا تو میرا سب سے پہلا رد عمل کیا ہوگا کہ کسی ٹرانسلیٹر سے اس کی ٹرانسلیشن کروائی جائے۔ میں سنوں تو صحیح ہے، اصلاً میرے دوست نے مجھے لکھ کے دیا کیا ہے،
یہ تو ایک عام دوست کے لیے یہ تصور ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو آگے بڑھ کے اس کو سیکھا جائے، اس کا ترجمہ سیکھا جائے، ترجمہ سیکھنے کے لیے وقت لگایا جائے، نہیں کر سکتے ویسے ہی موبائل کا عام رواج ہے کہ ہینڈ فری لگا لیں، آپ ترجمہ سنتے چلے جائیں آیات کے ساتھ، یقین کہ رفتہ رفتہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ آپ کے ذہنوں کے اندر یاد ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور پھر اسے اپنی زندگیوں کے اندر استوار کیا جائے، ان کو اپنے گھروں کے اندر استوار کیا جائے۔ اسی کے ذریعے سے انفرادی جو انسان کا تزکیہ اور طہارت ہے وہ بھی ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے داخلی امن بھی حاصل ہوتا ہے، اور اسی سے خارجی امن بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وہ اس کی جو ہماری یہ گفتگو ہے، اس سے اگلی گفتگو میں اس پر بات ہوگی، بلکہ آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ آیت پوری کر ہی دوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، نبی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت سے ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر چاہیے سارے انسانوں کو کہ وہ خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، وخیر مما یجمعون، اور یہ قرآن جو کچھ بھی انسان دنیا کے اندر جمع کرتا ہے یا جمع کرنے کی فکر کرتا ہے ان سب سے قیمتی ہے، یعنی کچھ بھی انسان جمع کرنے گا اس سے زیادہ قیمتی شے یہ ہے کہ جس سینے کے اندر یہ قرآن جمع ہو جائے۔ کتنے گانے ہمارے سینوں میں جمع ہیں کہ نہیں؟ یاد ہیں کچھ تھوڑے بہت گانے؟ کتنی فلموں کی سٹوریاں یاد ہیں، سینوں کے اندر جمع ہیں۔ پھر اس سے باہر نکل جائیں تو ہر شخص کی خواہش ہے کہ دنیا کے اندر کچھ نشانات چھوڑے، دنیا کے اندر کوئی بلڈنگیں بنا لے، کچھ یہ کر لے، اور میں جو کچھ بھی بنا سکوں گے یہ سب سے قیمتی ہے، اگر بنانا ہے تو اس سے اپنے سینوں کے اندر جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔